بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کا ارشاد ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ نظر میں حیا کیوں ضروری ہے؟ جو انسان نظر کے حساب سے پاک نہیں ہے، عفیف نہیں ہے، وہ بے حیا انسان ہے۔ اللہ نے یہ جو آنکھیں دی ہیں اس لیے نہیں ہے کہ انسان نگاہ حرام اس سے ڈالے، اس سے حرام چیزیں دیکھے، نہیں۔ خداوند متعال نے یہ آنکھیں دی ہیں قرآن کی تلاوت کے لیے، نہج البلاغہ کی تلاوت کے لیے، احادیث کی تلاوت کے لیے، ضروری کاموں کے لیے آنکھیں دی ہیں۔ بس جو انسان عفیف نہیں ہے آنکھ کے حساب سے، وہ انسان بے حیا ہے، حیا نہیں ہے اس میں۔ اور جو حیا جس میں نہیں ہے، جو بے حیا ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ لا حیا لمن لا دین لہ، یا لا دین لمن لا حیا لہ۔ جو انسان بے حیا ہے وہ بے دین ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ نور کی آیت نمبر 30 کی اگر آپ تلاوت کریں گے تو خداوند متعال کا ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھیں۔ قل للمؤمنات، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ بھی ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ لڑکیوں کو اور خواتین کو نہ دیکھیں، نامحرموں کو نہ دیکھیں، بلکہ خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ خواتین بھی نامحرموں سے اپنے آپ کو چھپائیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یہ ان کے لیے دروا کہ کیا ہے، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھیں، اور یہی ان کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں جو اس کائنات میں بھیجا ہے، خلق کیا ہے، اس لیے تاکہ عبد بنے، اور عبد انسان تب بنے گا جب پاکیزہ بنے گا۔ النظرۃ سہم من سہام ابلیس، یہ جو نگاہ ہے نامحرم کی طرف، حرام جو نگاہ ہے، ایک نگاہ، یہ تیر ہے شیطان کا۔ من ترکہا للہ عز وجل، اس مسموم تیر، اس زہریلے تیر کو اگر کوئی انسان چھوڑ دے، اس سے بچ جائے خداوند متعال کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اعقبہ اللہ ایمانا یجد طعمہ، وہ انسان با ایمان ہو جائے گا، ایسا ایمان جس میں حلاوت ہی حلاوت ہے۔ اب ابن سیرین اور کئی ایسے آپ نے قصے پڑھے ہیں، حضرت یوسف کا قصہ پڑھا ہے کہ جو انسان اس نگاہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، خداوند متعال اس کو ایسا مقام عطا کرتا ہے جو عام انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ خداوند متعال کی خاطر اس چیز کو اگر انسان ترک کرے، نگاہ حرام کو، آج کل کے اس سوشل میڈیا کے دور میں اس میڈیا پہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے۔ آج کل تو بالکل آسان ہے، پہلے انسان کو سینما جانا پڑتا تھا مختلف جگہوں پر اس نگاہ حرام کے لیے، آج کل تو گھر گھر میں، ہر ہاتھ میں ہے۔ کیسے انسان اپنے آپ کو بچائے؟ یاد خدا، یاد امام زمانہ، یہی چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بنا سکتی ہیں۔ اگر انسان امام زمانہ کو یاد کرے کہ یہ جو میں نگاہ ڈال رہا ہوں یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ہے، یہ میرے امام کو رنجیدہ کر دے گا، میرے امام کو رلا دے گا، میرے امام اس نگاہ سے، گناہ کی جو نگاہ ہے، اس سے مولا گریہ کریں گے۔ اگر یہ چیز انسان تصور کرے، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں کہ انسان مسجد میں ہو، امام بارگاہ میں ہو، مجلس میں ہو، بلکہ فرماتے ہیں عالم محضر خدا، یہ پورا عالم، چاہے آپ بسترے پر ہیں، گھر میں ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، یہ پورا عالم خدا کے محضر میں ہے، خدا کے حضور میں ہیں آپ۔ ودر محضر خدا معصیت نہ کنی، اور خدا کے محضر میں آپ معصیت نہ کریں۔ خداوند متعال ہمیں اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم